بنی اسرائیل آیت 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ ان بے شک المبذرین فضول خرچ لوگ، کانو ہیں وہ، اخوان بھائی، الشیاطین شیطانوں کے، وکان اور ہے، الشیطان شیطان، لربہ اپنے رب کا، کفورا بہت ناشکرا۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا حق بتانے کے بعد بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی بتایا گیا ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تبذیر بازال را بیج، جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا ادھر ادھر، بلکہ کسان بیج ڈالتے چلا جاتا ہے۔ تبذیر فضول خرچی، اس سے بھی یہی مفہوم لیا گیا کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے، خرچ کرنے میں حد شرعی سے تجاوز کرے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے خیال میں دونوں ہی صورتیں تبذیر میں آ جاتی ہیں، اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مماثلت تامہ کہا ہے، مکمل اس جیسا ہو جائے گا، شیطان جیسا، نعوذ باللہ۔ اب شیطان کوئی اچھی حرکتیں کرتا ہے اور وہ شیطان کا بھائی بن جائے۔ شیطان کی مماثلت سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہوگا، وہ کسی ایک ہی خصلت میں ہو، انسان کے لیے واجب ہے۔ پھر شیطان کو کفور، بہت ہی ناشکرا کہہ کر مزید بچنے کی تاکید کر دی کہ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کرو گے تو تم بھی اسی کی طرح ناشکرے قرار دیے جاؤ گے۔ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے اور شیطان ناشکرا ہے۔ کتنی کمپریہنسو، مختصر اور جامع بات بتا دی، رول اور اصول سمجھا دیا، ضابطہ بتا دیا ہمارے رب نے۔ جب مال ہمارے پاس زیادہ آ جاتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں اور جیسے مرضی خرچ کریں، یہ ہمارا ہے، پانی کی طرح بہائیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مبذرین وہ ہیں جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں تھوڑا کرنا چاہیے تھا زیادہ کرتے ہیں۔ اوورآل فضول خرچی کی مذمت کی جا رہی ہے یہاں پر، چاہے لباس کے اندر ہو، لباس بناتے ہوئے بھی ایوریج درجہ، ایک ایوریج خیال رکھنا چاہیے، لباس بنانا چاہیے۔ بہت زیادہ قیمتی لباس، بہت زیادہ قیمتی زیورات، بہت زیادہ قیمتی چیزیں استعمال کرنا، جبکہ ایوریج میں بہت اچھا گزارا ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقیر بن جائے۔ سمجھداری کے ساتھ اچھی چیز ضرور استعمال کرے، لیکن زیادہ ایکسپینسو نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ لین دین کے معاملے میں بھی جیسے گفٹ کا تبادلہ ہوتا ہے، اس میں بھی انسان اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے بہترین خرچ کرے، میانہ روی کے ساتھ، کسی کو دیتے ہوئے کسی کی محبت میں اپنا گھر نہ لٹا بیٹھے، ایسی چیز نہ دے کہ دے کر پچھتائیں۔ یہ تمام چیزیں پھر فضول خرچی میں آ جاتی ہیں جن کی ضرورت نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، انسان اسی طرح شیطانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں فرماتا: بلا وجہ کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا، لوگوں سے بہت مانگنا۔ ہر طرح کی فضول خرچی سے ہمیں روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے بھائی بنیں۔ کتنا اچھا اشاروں کنایوں میں، کھلا اوپن ورڈز میں، ہر طریقے ہیلے بہانے سے ہمارے رب نے ہمیں سمجھایا
یعنی اگر شیطان کے بھائی بن جائیں گے تو جہاں شیطان جائے گا وہیں اس کا بھائی بھی جائے گا نا. کہاں؟ جہنم میں. اسلام کے کلچر کو ہم نے فروغ دینا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی، ہر سطح پر اسراف سے بچنا ہے. یہ اسراف پانی کا ہو، بجلی کا ہو، خوراک کا ہو، لباس کا ہو، وقت کا ضیاع ہو، ہر لحاظ سے. پانی کے دریا بہائے جاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریا کے کنارے بھی وضو کرتے ہوئے شخص کو پانی میں اسراف سے بچنے کی تلقین فرمائی. اگرچہ دریا کے پانی میں کمی نہیں آتی، دراصل میرے آپ کے لیے یہ تاکید آج کی دنیا میں یہ اصول برتنے کو ہی کی تھی. دریا کی طرح بہتے نل، پانی کا بے جا استعمال، ضیاع، بجلی کا اسراف، خصوصاً سرکاری دفاتر، ٹیلی فون کا اسراف، لباس میں عیش پسندی، دکھاوا، خوراک، شادی بیاہ، دعوتیں، سرکاری اللے تللے، مغرب سے درآمد شدہ فضول اخراجات کی طرح ہر سطح پر ڈال دی گئی. سرکاری اسکول کالج سے لے کر دفاتر تک پھول، بھگے، فوٹوگرافی، پتھروں کی ڈھیری سجا کر اس پہ خشک اور تر پھولوں کی آرائش. ایک ایسے ملک کے بیت المال سے جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، خودکشی کرنے والوں کے لاشیں اٹھا رہا ہے. قرآن کے یہ احکامات ہر بندے، ریاست کے حکمرانوں سے لے کر عوام تک ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں قدم اٹھانا ہوگا، ہمیں بے جا اسراف سے قدم روکنا ہوگا. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لرب